السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ اچھے سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم، صداقت قرآن کریم، اس ٹاپک کو کور کروں گی۔ اور آج نہیں، آج سے میں قرآن کریم کو میں کئی ٹاپک پر آپ کو سمجھاؤں گی، جیسے کہ قرآن پاک کی تعریف، تواتر کا مطلب، قرآن کو قرآن کہنا ہی کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، قرآن کریم اور علم جدید، ایک شعبے کا ازالہ، قوانین فطرت کی تصدیق۔ یہ قرآن کریم سے جتنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے، اور یہ بھی کوشش کروں گی کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، ویسے ہی ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور جو لوگوں کا نہیں ہے ان لوگوں کو بنا لینا چاہیے اپنا حصہ، کیونکہ زندگی میں جیسے سانس لینا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، ویسے ہی ضروری سمجھیے قرآن کی تلاوت کو بھی۔ تو چلیے آج جو ہے پہلا ٹاپک کور کروں گی قرآن پاک کی تعریف سے۔ قال اللہ عز و جل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ قرآن پاک، یہ تو سب کو پتہ ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کی گئی۔ یہ کتاب واضح عربی زبان میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کتاب سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا یعنی کہ ہمارے قرآن پاک کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور انتہا یعنی کہ اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن پاک سے پہلے بھی کچھ کتابیں نازل ہوئی، جیسے تورات، انجیل، زبور، لیکن اس دور کے لوگوں نے اس میں کچھ تبدیلی کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری خود لی، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ہمارے آخری نبی ہیں ہماری امت کے، ان پر نازل کیا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی، کوئی من گڑنت کہانی اپنے سے ایڈ نہیں کی گئی، سب اس میں اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی۔ تو آج کے ٹاپک میں یہی سمجھانا تھا آپ کو، اور ویڈیو کیونکہ میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گی انشاءاللہ، تو ابھی میں آج اس ٹاپک کو کور کری ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی میں قرآن کریم سے ہی ریلیٹڈ ٹاپک کور کروں گی، اور امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے۔ تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہے، آپ کو حدیثوں کی جو جانکاری میرے تھرو ملتی ہے، کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ حدیث، نیک باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو آپ جتنا ثواب کما سکیں کمائیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ اور آپ مجھے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔
تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔